اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس آیت میں فرمایا ہے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک گیہوں کی بالی جس میں 100 بالیاں ہوں گیہوں کے پودے میں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل کہ ایک گیہوں کا دانہ جس کو بویا گیا تو اس کے پودے میں 7 بالیاں نکلی انبتت 7 سنابل اس پودے کے اندر 7 بالیاں بن گئی فی کل سنبلۃ 100 حبۃ اور ہر بالی میں 100 دانے ہو گئے تو گویا کہ ایک بیج تھا جس کی 7 بالیاں ہوئی اور 7 بالیوں کے ہر بالی میں 100 دانے تو ایک بیج کے 700 دانے ہو گئے۔ یہ اللہ نے ایک مثال دی ہے۔ حقیقت میں گیہوں کے ایک پودے میں 7 بالیاں اور اس میں 700 دانے ہوا نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت میں یہ مثال دی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی نیکیوں میں ایسا اضافہ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک نیکی کل قیامت کے دن 700 نیکیوں کے برابر ملے گی۔ اور اس پہ اللہ نے فرمایا اللہ اگر اپنی مرضی سے چاہے تو اسے اور بڑھا سکتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ وہ کتنا بڑھا سکتے ہیں یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کتنا بڑھا سکتے ہیں، اللہ ہی کے علم میں ہے کہ اللہ اس کو بڑھا کر کتنا دیں گے۔ تو معلوم ہوا زندگی کا ایک ایک سانس کیش کرانے کے قابل۔ مثلا کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی سیزن ہے، اس وقت کو اگر ہم نے گنوا دیا، اس وقت کو ایک لمحے کو بھی ہم نے غفلت میں گزار دیا تو ہمیں بڑے پریشانی ہوگی، اور اس کی قیمت کو وہ جانتا ہے۔ مرنے والے سے پوچھے کہ زندگی کی کیا قیمت ہے، جب موت کا فرشتہ نظر آ جاتا ہے تو نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے، مال لوٹانے کا دل چاہتا ہے، لیکن موت کا فرشتہ آ گیا، نزاع کی حالت شروع ہو گئی، اب اس کی نیکی کوئی قبول نہیں ہے اور اس کا مال خرچ کرنا لوٹانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں اور اس سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی جو ہے ایسا اطمینان کا موقع ہوگا کہ زندگی میں آدمی کو جتنا موقع ملتا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے آنے والے ہر لمحے کو نیکی کا لمحہ بنا دے، ہر لمحے کو نیکی کا لمحہ بنا دے تاکہ کل قیامت کے دن اسے اپنی گزری ہوئی زندگی پر افسوس نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی صفت تھی کہ آپ جو ہے سخاوت کیا کرتے، جو کچھ آپ کے پاس مال ہوتا اگر کوئی سوال ہوتا تو اس سے نہ کبھی نہیں دیتا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ صبر۔ اور رمضان کے بارے میں آتا ہے وفی شہر رمضان کان اجود من الریح المرسلۃ، کہ رمضان المبارک میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت کے دریا بہتے تھے۔ دیکھیے جس دل میں ایمان زیادہ ہوگا اس دل میں دنیا کی اہمیت اتنی ہی کم ہوگی، اور جس دل میں ایمان زیادہ ہوگا آخرت کے آنے والے گھر کی اہمیت زیادہ ہوگی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
पास एक गुड़िया एक चादर लेकर आई जिसको उसने बहुत मोहब्बत से अपने हाथों से बुना था और बुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और फरमाया अल्लाह के नबी ये आपको हदिया है। बुखारी शरीफ की हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त चादर की ज़रूरत भी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियातन उसको लिया भी, रग़बत से उसको पसंद करके दिया। इतने में किसी सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर दिया कि अल्लाह के नबी ये चादर मुझे दे दो। वो चादर कीमती भी थी और अभी अभी आई भी थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी ज़रूरत भी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वो चादर दे दी। सहाबा में से दूसरों ने पूछा अरे भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर कोई मांगे तो कभी आप ना नहीं कहते, तुमने क्यों मांग लिया? अभी अभी आपके पास वो चादर आई थी, आप उसे पहनते और कभी जो है आप मांग लेते, ये और बात थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को ना नहीं कहा। एक यहूदी सरदार था, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाने के लिए हमेशा मांगा करता था। कभी कुछ मांगा, कभी कुछ मांगा, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पहाड़ों के दरमियान जितनी बकरियाँ आ सकती हैं वो तमाम की तमाम उसको दी। 2 पहाड़ों के दरमियान कितनी बकरियाँ आ सकती हैं, अल्लाह के नबी ने कहा ये ले जा, ये तेरी है। और जब वो मुसलमान हो गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आकर मुसलमान हो गया तो अपने कबीले में कहने लगा ऐसे नबी की बात मानो जिनकी सखावत ऐसी है कि वो अल्लाह पर बहुत भरोसा करते हैं और कल के बारे में उनको फिक्र नहीं है और इतना अता करते हैं कि कभी मांगने वाले को फिर मांगने की ज़िंदगी में नौबत ना आए। वो भी मुसलमान हो गया और उनके कबीले वाले लोग भी मुसलमान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा 90,000 दिरहम आए। दिरहम कहते हैं चांदी के कॉइन, एक चांदी का जो कॉइन होता है तकरीबन दिरहम उसको कहते हैं और 3.5 ग्राम तकरीबन को होता है। 90,000 दिरहम को 3.5 ग्राम में मल्टीप्लाई किया जाए, ज़रूर किया जाए, कितने होंगे? तकरीबन 3.25 लाख ग्राम हो गए। 3.25 लाख ग्राम, तो 1 ग्राम की कीमत आज 71 रुपये है, 70 रुपये रख ले तो 3.5 लाख ग्राम 70,000 रुपये में ज़ब्त करें कितने होंगे? कितने होंगे? तकरीबन 23 लाख के ऊपर हो जाएंगे। ये तो आज की कीमत का हिसाब है। उस ज़माने में उस पैसे की कितनी कीमत होगी? 1400 साल पहले की बात कह रहा हूँ। 1400 साल पहले की वैल्यू को देखा जाए चांदी की और आज की वैल्यू को देखा जाए, उसे टैली किया जाए तो आपको पता चल जाएगा वो तो करोड़ों रुपए की जायदाद थी। 90,000 दिरहम करोड़ों रुपए की हैसियत रखती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम तक मस्जिद नबवी के सहन में उसको रखा और सारे गरीबों में तकसीम कर दी। सारे गरीबों में तकसीम। जिसको अल्लाह के ख़जाने पर यकीन होगा वो दुनिया की किसी चीज़ पर इतना यकीन नहीं करेगा। हर आदमी का ईमान अपनी हैसियत के मुताबिक आदमी खर्च करता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान का तो क्या कहना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने पास माल को जमा करके नहीं रखा। एक मरतबा एक सदक़े का खजूर बाकी रह गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद नहीं आ रही थी। हज़रत बिलाल ने या उम्महातुल मोमिनीन से किसी
کروٹیں لے رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس ایک کھجور رہ گیا ہے جس کو میں صدقہ نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ۔ ہر آدمی کو اللہ نے شریعت میں اتنا مکلف نہیں کیا کہ ہم اپنے پاس کچھ بھی باقی نہ رکھیں۔ یہ شریعت میں درجے ہیں صدیقین، شہداء، صالحین، نبیوں کے، لیکن ہمارے لیے اجازت ہے 1 سال تک کا ذخیرہ ہم رکھ سکتے ہیں۔ 1 سال تک میرے لیے اور میرے اہل و عیال کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس کو میں جمع کر کے رکھ سکتا ہوں، اس کی شریعت میں مجھے اجازت ہے، اسی لیے سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہاں اگر اس سے بڑھ کر کوئی آدمی صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے، لیکن کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور کل کہاں سے کھاؤں گا، کل کیا کرے گا، اس کا ذمہ اللہ پر وہ رکھ کر کہ اللہ رب العزت نے آج کھلایا کل بھی ضرور کھلائے گا، جس کا یہ یقین ہوگا اس کو خرچ کرنے کی اجازت ہوگی۔ ورنہ جو آدمی جوش میں آ کر سب کچھ لٹا دیا، بعد میں فقیروں کی لائن میں آ گیا، تو اسلام اس کی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ بڑے جوشیلے ہوتے ہیں، محبت میں شب برات میں 15,000 رکعتیں نفل پڑھ لیے، لیکن فجر چھوڑ کر سو گئے۔ 15,000 نہیں، 15 لاکھ نفل رکعت نماز پڑھ لے، لیکن فجر کی 2 رکعت کا مقابلہ ان کا نہیں ہے۔ بعض آدمی صدقہ خیرات بڑے زور و شوق سے رمضان میں کرتے ہیں، لیکن قرض والے کو قرض دینا باقی ہے، وہ جب سامنے آتا ہے تو منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 بکریاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ رہا کرتی تھی، 100 میں سے 1 کا اضافہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صدقہ کر دیا۔ آپ سوچیں گے کہ ہم نے تو یہ سنا ہے اللہ کے نبی کے پاس کچھ بھی مال نہیں رہتا تھا، 3 دن فاقے پہ گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ایک ہے فقر یعنی غریبی اختیاری، اور دوسری ہے اضطراری۔ ایک ہے فقر غریبی، ایک ہے فی خیر فقر غرور و تکبر، ایک ہے فی قاف رے فقر تنگی، معاشی تنگی اور بدحالی کو فقر کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقیرانہ زندگی گزاری ہے وہ اختیاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہوئے آپ نے باقی نہیں رکھا، ایسا نہیں کہ آپ کے پاس بالکل نہیں تھا۔ اللہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں تو احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیں تو آپ کے پیچھے چلتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ ایک دن کھاؤ، دوسرے دن نہ ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور نہ ملے تو صبر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر میرے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہو، آج میں اسے تقسیم کرنا چاہوں گا، سوائے اس درہم کے اگر کسی پر میرا قرض ہو میں اسے دینا چاہوں گا، ورنہ سارے کا سارا میرے پاس باقی رکھنا مجھے پسند نہیں۔ تو دین و شریعت کی ایک حد متعین ہے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ ہر آدمی اس پر عمل کرنا چاہے کہ میں کچھ بھی باقی نہ رکھوں تو اس کے توکل کے برابر ہے، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ کل نہ رہنے پر نہ روئے اور اللہ پر یا کسی پر کوئی بات نہ کہہ سکے، تو اسے اجازت ہے، اتنا بھروسہ اللہ پر یقین ہے تو اپنے سارے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتا ہے۔ ورنہ اگر نہیں ہے تو کم سے کم آخری درجہ بخیلوں کی فہرست میں شامل نہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 2.5% 2.5% زکوٰۃ ادا کریں۔ ایک بہت کم مقدار، 100 روپے میں 2.5 روپے، 40 روپے میں 1 روپیہ اللہ نے، آدمی وہ بھی ادا کرنے میں بڑی بخل کا، بڑی کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ رحم کرے، ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ کہیں دین کے راہ میں خرچ کرنا ہو تو 100 روپے کا نوٹ بڑا معلوم ہوتا ہے،
لیکن شادی بیاہ میں، سیر و تفریح میں، اپنی خواہشات میں خرچ کرنے میں 1000 روپے بھی کم معلوم ہوتے ہیں۔ ارے عید کا جوڑا اتنا کم، لیکن یہی روپیہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ہم کو جو ہے بڑی تنگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ بیماری بخل، یہ بیماری ہے، یہ کنجوسی، یہ بیماری ہے جو ہلاکت ہے، ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے۔ اس سے نکل کر آدمی اللہ کی راہ میں اپنے مال کو سخاوت کے ساتھ رکھے گا تو اس مال میں برکت ہوگی، اس مال میں برکت ہوگی، اس مال میں برکت ہوگی۔ جو حرص اور لالچ سے جمع کرے گا اس مال میں برکت نہیں ہوگی۔ اس مال میں اللہ کا حق شامل ہے، یعنی زکوٰۃ، غریبوں کا حق شامل ہے، صدقہ خیرات، وہ مال ہلاک ہونے کے لیے کافی ہے۔ بہت سال پہلے ایک جماعت یمن گئی تھی جس کا ملک کا نام صنعاء تھا۔ وہاں سے اس باغ کے کچھ چیزیں لوگ لے کر آئے تھے، اس میں سے باغ جو انگوروں کا باغ تھا جو جل کر پتھر بن گئے تھے۔ میں نے بھی اسے دیکھا، بالکل انگور تھے لیکن پتھر بن گئے تھے، بالکل انگور جو ہے پتھر بنے ہوئے تھے۔ سورہ قلم میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی کا بڑا باغ تھا، اس میں سے غریبوں کا حق وہ معمول کے مطابق ادا کیا کرتا تھا، لیکن باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹوں نے باپ کی اس باغ پر اور پوری جائیداد پر اپنا قبضہ کر لیا۔ تو کہنے لگے کہ باپ تو بڑا بیوقوف تھا، وہ غریبوں میں سارے مال کو تقسیم کر دیا کرتا تھا، چلو ہم صبح صبح جائیں، غریبوں کے آنے سے پہلے، غریبوں کے آنے سے پہلے پوری فصل نکال دیں اور ہم جو ہے فروخت کریں، غریبوں کو نہ دیں۔ ہمارا باپ جو تھا غریبوں کو بہت زیادہ دے دیا کرتا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ ارادہ کیا اور نکلے اپنے باپ کی طرف، جا کر دیکھا فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ وَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ۔ سورہ قلم میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو ذکر کیا۔ یہ کہتے گئے فَانْطَلَقُوا، چلو چلو، أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ کوئی بھی مسکین غریب آنے سے پہلے ہم اس باغ کی فصل کو ہم اتار لیں۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرٍ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ۔ جب دیکھے تو باغ ہی ان کو نظر نہیں آ رہا، جب پہنچے تو باغ نظر نہیں آ رہا دور دور تک، جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ پورا باغ جل کر راکھ ہو چکا ہے، جل کر راکھ ہو چکا، بالکل راکھ بن چکا ہے۔ جس مال میں غریبوں کا حق ہو وہ دینا نہ چاہے، جس مال میں اللہ کا حق ہو وہ اس کا ادا نہ کرے، وہ مال ہلاک ہونے کے لیے کافی۔ تو ملک یمن کا یہ واقعہ، صنعاء نام کا ملک شہر ہے جہاں پر یہ باغ موجود تھا، تو وہاں وہ باغ اپنے درختوں سمیت جل کر راکھ ہو گیا، یا جو ہے وہ پھل اور درخت جو ہے پتھر بنے ہوئے پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف کے اگر مسائل کچھ اور آپ حضرات کے ذہن میں ہیں تو پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو اہم باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، جتنی باتیں بنیادی طور پر لك الحمد ولك الشكر اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وصلى الله تعالى على خير خلقه
अस्हाबिही अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।